بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، اگر یہ میرے واقعات آپ کو پسند آتے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ان واقعات کو جتنا زیادہ ہو سکے آگے شیئر کیجیے اپنی فیملی ممبرز کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، تاکہ ایسے ایمان افروز واقعات سن کر ہمارا بھی ایمان مضبوط ہو اور ہم اللہ تعالیٰ کے قریب سے قریب ہوتے جائیں۔ خلفائے بنو امیہ کے دور میں کفار اور مسلمانوں کے درمیان ایک بڑی جنگ ہوئی۔ لشکر اسلام کے مجاہدین نے زبردست تیر اندازی اور شمشیر زنی کر کے لشکر کفار کو ایک قلعے میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ عصا کر کفار قلعے کے پھاٹک بند کر کے اس کے فیصلوں پر چڑھ گئے اور وہاں مورچہ زن ہو کر مجاہدین پر تیروں کی بارش کرنے لگے۔ جو کوئی مجاہد قلعے کا رخ کرتا وہ تیروں سے اس کا بدن چھلنی کر دیتے۔ اس صورتحال سے مجاہدین اسلام نے مختلف تدبیروں پر غور کرنا شروع کر دیا۔ سب کی متفقہ رائے یہ ٹھہری کہ جب تک قلعے کی فیصل میں نقب نہ لگائی جائے اور اندر داخل ہو کر حملہ نہ کیا جائے اس وقت تک کامیابی سے ہمکنار ہونا ناممکن ہے۔ چنانچہ اسلامی افواج کے سپہ سالار حضرت مسلمہ بن عبد الملک امی قریشی نے اس مقصد کے لیے مجاہدین اسلام کو ایک جگہ اکٹھا کر کے بڑا فصیح و بلیغ خطبہ دیا۔ انہیں جہاد فی سبیل اللہ کی اہمیت اور شہادت کے فضائل سے آگاہ کیا اور اعلان کیا کہ کوئی مجاہد اس کام کا بیڑا اٹھائے اللہ اسے فردوس بری میں جگہ عطا فرمائے گا۔ شہادت کے فضائل سن کر مجاہدین اسلام میں سے ایک شخص جان ہتھیلی پر رکھ کر اس کام کے لیے تیار ہو گیا۔ وہ چہرے پر نقاب باندھ کر تیروں کی بارش میں کود پڑا اور لہو لہان ہونے کے باوجود قلعے کی فصیل میں نقب لگانے پر کامیاب ہو گیا۔ قلعے میں نقب لگنے کی ہی دیر تھی کہ مجاہدین اسلام پر شمشیر و سنان اور تیر و تفنگ لے کر اندر داخل ہو گئے اور عصا کر کفار کو گاجر مولی کی طرح کاٹنے لگے۔ آن کی آن میں دشمن کا صفایا ہو گیا اور اس قلعے پر اسلامی پرچم لہرانے لگا۔ اسلامی افواج کے سپہ سالار نے شکرانے کے 2 نوافل ادا کرنے کے بعد ایک دربار عام منعقد کیا اور اپنے لشکر کی کارکردگی کو سہرانے کے بعد مطالبہ کیا کہ اب ہمارے سامنے وہ نقاب پوش مجاہد آئیں جن کی بے مثال جرات اور بہادری سے قلعے کی فتح کا معاملہ آسان ہو گیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ افواج کے سامنے اس کی بہادری کی تعریف کرے اور مال غنیمت میں سے وافر حصہ عطا کرے۔ اسے یکے بعد دیگرے کئی ترقیاں دیگر اعلیٰ جرنیل بنا دیے۔ اس نے کئی بار اس گمنام شخص کو پکارا لیکن کوئی فرد بھی نہ کھڑا ہوا۔ آخر تھک ہار کر مسلمہ بن عبد الملک نے اپنے ملٹری سیکرٹری کو ذمہ داری سونپ دی کہ جس طرح بھی ہو سکے اس شخص کو تلاش کیا جائے، خواہ اس کی تلاش میں کتنی ہی دیر کیوں نہ ہو جائے۔ چنانچہ ملٹری سیکرٹری نے انٹیلیجنس کے ذریعے اس آدمی کی تلاش شروع کر دی اور فردن ہر فوجی سے پوچھ گچھ شروع کر دی۔ ابھی پوچھ گچھ کا کام جاری تھا کہ رات کو ایک آدمی ملٹری سیکرٹری کے پاس آ گیا۔ اسے دیکھتے ہی اس نے جھٹ سوال کر دیا، تو ہی وہ بے نقاب پوش تو نہیں ہے؟ اس نے کہا، نہیں صاحب، میں تو آپ کو اس کے متعلق بتانے آیا ہوں کہ وہ کون ہے، ذرا مجھے سپہ سالار کی خدمت میں پیش کر دیا جائے۔ ملٹری سیکرٹری نے اسے فوراً مسلمہ بن عبد الملک اموی کی خدمت میں پیش کر دیا تو اس نے اپنے سپہ سالار سے گزارش کی، اے سالار محترم، اس نقاب پوش کی چند شرائط ہیں، اگر آپ اس کے ساتھ پختہ عہد کریں اور ان کی شرائط پر پورا اتریں تو وہ آپ کے پاس از خود ہی حاضر ہو جائے گا۔ حضرت مسلمہ بن عبد الاموی نے اس سے شرائط پوچھی تو اس نے بتایا، ایک تو آپ اس کے متعلق کبھی نہ پوچھنا کہ وہ کون ہے اور اس کا نام کیا ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مال غنیمت میں سے اسے خصوصی حصہ نہ دینا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ خلیفہ المسلمین کی طرف کے متعلق کوئی خط وغیرہ نہ لکھنا مبادا کہ وہ اسے کوئی خصوصی اہمیت دینا شروع کر دے۔ اللہ اکبر! یہ تھا ان کا اخلاص جس کی بدولت مسلمانوں کی فتوحات کا سیل رواں تھمتا نہ تھا۔ وہ لوگ اپنی جرات اور بہادری، جاں بازی اور سرفروشی کی شہرت کے دل دادا نہ تھے، بلکہ وہ نیکی کر کے لرزاں اور ترساں رہتے کہ ان کے کارناموں کی دنیا میں کہیں شہرت نہ ہو جائے اور اس وجہ سے کہیں ان کی نیکیاں برباد نہ ہو جائیں۔ وہ حب شہرت و جاہ کا شکار ہو کر کہیں جہنم کا ایندھن نہ بن جائیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سب سے پہلے جن 3 قسم کے انسانوں کو جہنم کے ایک گڑھے میں پھینک کر اس گڑھے
انگارے کو تنور کی طرح بھڑکایا جائے گا۔ ان میں سے ایک قسم ان اقراء اور علماء کی ہوگی جو اس نیت سے خوش لحاظی اور تکلف سے قرات کرتے ہیں اور خطبات کے جوہر دکھاتے ہیں کہ دنیا میں ان کی قرات اور خطبات کی دھوم مچ جائے۔ دوسری قسم ان سخیوں اور فیاضوں کی ہوگی جو اس نیت سے مال و دولت خرچ کرتے ہیں کہ دنیا میں ان کی سخاوت اور فیاضی کا چرچا ہو جائے۔ اور تیسری قسم ان جاں بازوں کی ہوگی جنہوں نے میدان جنگ میں داد شدات اس نیت سے دی کہ دنیا میں ان کی بہادری اور ناموری کے چرچے ہو جائیں۔ اس بنا پر اس دور کے عالموں اور قاریوں، سخیوں اور فیاضوں، مجاہدوں اور جاں بازوں کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ ان کے اعمال پر پردہ اخوا میں رہیں۔ اس لیے وہ نیکیاں بھی اس طرح چھپ چھپا کر کرتے تھے جیسے آج کل ہم لوگ چھپ کر برائیاں کرتے ہیں۔ ان ریاکاروں سے زیادہ قابل رحم وہ جرنیل ہیں جو جنگ کے موقع پر دشمن سے مذاکرات کی بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں اور ادھر 23 مارچ کو بغیر کسی قابل فخر کارنامے کے تمغے وصول کرتے ہیں اور جگ ہنسائی کی ذرا بھر پرواہ نہیں کرتے۔ بہرحال لشکر اسلام کے سپہ سالار حضرت محمد بن عبد الملک اموی نے ان شرائط پر پابند رہنے کا عہد کر لیا تو اس نے بڑی شرمساری سے صرف اتنا کہا، وہ میں ہی تھا، اور بڑی تیزی سے واپس مڑ گیا۔ نہ تو مسلمہ بن عبد الملک کو پتا چلا کہ یہ کون ہے اور کہاں کا رہنے والا ہے، کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، اور نہ اس کے کیمپ والوں کو پتا چل سکا کہ ان کا ساتھی کس مقصد کے لیے کس کے پاس گیا تھا۔ حضرت مسلمہ بن عبد الملک فرماتے تھے، اس کے بعد میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں تو دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ تو قیامت کے دن مجھے اس بے لوث اور گمنام مجاہد اسلام کا پڑوس نصیب کرنا۔ دوستو میرا یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور جتنا ہو سکے اس مرد مجاہد کا واقعہ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ ملتا ہوں اگلے واقعے میں، تب تک اپنا، اپنے گھر والوں کا اور خصوصاً اپنے والدین کا اور میرے چینل کا بھی ضرور خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔